السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مسجد براق شریف ہے، یہ قبۃ صخرہ ہے، اور یہ مسجد قبلی ہے، اور یہ مسجد قدیم ہے۔ اور مسجد قدیم کی تاریخ یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مسجد اقصیٰ کی جو تعمیر کی تھی، یہاں سے بنیاد ڈالی تھی، اور بنیاد ڈالے میں جو کردار ادا کیا تھا وہ جنات نے کیا تھا۔ اب ہم یہاں اندر جاتے ہیں۔ بڑی عجیب منظر ہے، روح پرور منظر ہے، اور ہم آپ کو وہ پلر بھی دکھائیں گے کہ جو اس کی تعمیر کے دوران جنات نے وہ ستون رکھے تھے۔ اور پھر یہ مسجد دیکھ رہے ہیں آپ، مسجد قبلی جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تعمیر کی تھی، مسجد اقصیٰ، تو اصل جو بنیاد رکھی تھی وہ یہاں سے رکھی تھی، اور اس میں جنات نے کردار ادا کیا تھا۔ چلے آئیے اندر چلتے ہیں۔ اس کو مسجد قدیم کہتے ہیں، الاقصیٰ قدیم۔ رفقائے ختم نبوت کے ساتھ 13 دسمبر جمعے کا دن، 13 مئی سوری۔ اس کا اسٹرکچر دیکھیں کتنا خوبصورت، کتنا عجیب۔ نمازوں کے اوقات، یہ اقصیٰ قدیم کے اندر فاؤنڈیشن یہاں سے کھڑی کی تھی، آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، پتھروں کی حالت دیکھیں، یہ پہاڑوں سے دیکھو کیسے لا ہے، پہاڑوں سے۔ اچھا، ایک اور جگہ آپ کو دکھانی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں محراب۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امامت فرمائی تھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی، وہ یہاں کرائی تھی، اور پیچھے سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام موجود تھے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری روایت کیا ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قبۃ النبی والی، جہاں آپ نے 2 رکعت نفل پڑھی ہے۔ تو یہ مسجد قدیم کے اندر، چونکہ پرانی مسجد ہے، یعنی سب سے پرانی مسجد جو حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کی جنات نے تعمیر کی تھی، اس لحاظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے، اور یہاں براق شریف سے جہاں براق باندھا، اور یہاں تشریف لائے اور یہاں نماز پڑھائی، اور پھر یہاں سے بھی کہاں گئے؟ قبۃ صخرہ، ڈوم آف دا راک، اور وہاں سے پھر آسمان پر تشریف لے گئے۔ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو حصہ ہے اس مسجد قدیم کا، بہت خاص حصہ ہے جو میں آپ حضرات کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ میرے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ آپ کے لیے سرپرائز ہے۔ یہ تاریخی کنواں ہے جس میں زیتون ڈالا جاتا تھا، اور یہ کوئی معمولی کنواں نہیں ہے، اس میں مطلب کروڑوں اربوں خربوں ٹن کہا جا سکتا ہے کہ اس میں زیتون ڈالا جاتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت میں آتا ہے کہ اگر تم مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے تو مسجد اقصیٰ کو روشن کرنے کے لیے تیل بھیجو۔ تو لوگ اس زمانے کے اندر جو مسجد اقصیٰ نہیں آ سکتے تھے، مسجد اقصیٰ کو روشن کرنے کے لیے دنیا بھر سے تیل بھیجا کرتے تھے۔ تو اس سے مطلب پتہ یہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ترغیب دی ہے کہ مسجد اقصیٰ کو روشن کرو شمعوں سے۔ کس سے؟ جب ظاہر بات ہے تیل ہوگا تو شمع سے روشن ہوگی نا۔ تیل کا استعمال ہوتا تھا، تیل کا استعمال ہوتا تھا، دیا جلتے تھے، موم بتیاں جلتی تھیں، تو زیت کی ضرورت ہوتی تھی۔ زیت سے مراد یہ ہے کہ تیل کی ضرورت ہوتی تھی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر تم نہیں جا سکتے یعنی جانا چاہیے، اگر تم نہیں جا سکتے تو تم تیل بھیجو۔ تو ہم جو آئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عین سنت ہے اس کو پورا کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خوش ہوں گے۔